تو وہ اپنے اعمال سے بھٹکا رہتا ہے۔ کچھ دن تک مسجدوں اور دیگر مقامات کا معائنہ کرنے کے بعد انگریز نے سوچا کہ کیوں نہ اب ریگستان چکر لگا کر سیر و تفریح کی جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ انگریزوں کے اندر جستجو ویسے بھی کافی پائی جاتی ہے، یہ جدت کا پیاسا اور متلاشی ہے، خاص کر اگر اس کے دل کو کوئی چیز چھو جائے تو یہ اس کے پیچھے اس کی تحقیق میں دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ مجھے پاکستان کے ریگستان کا چکر لگانا ہے اور ہم وہاں پر کچھ دن رک کر معائنہ کریں گے۔ اس کے ترجمان نے کہا ٹھیک ہے، ہم صبح ہوتے ہی سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، انگریز نے اپنے دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے ریگستان کا رخ کر لیا۔ اب انگریز اور اس کا ترجمان یہ دونوں ریگستان کے اندر پہنچ گئے۔ انگریز نے ریگستان کے اندر آ کر کیمپ لگا لیا۔ 1 سے 2 دن یہاں پر معائنہ کرنے کے بعد اس کی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ یہ اپنے ساتھ 2 دن کا سامان لائے تھے، ان کے پاس اب پانی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان باقی تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کو، میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں اس جگہ سے میرا دل نہیں بھر رہا، اور پتہ نہیں ایسی کون سی قوت ہے جو مجھے اسی جگہ پر ٹھہرائے ہوئے ہے۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے، یہ نہ ہو یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہ آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ جب ریگستان کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا۔ اب کچھ ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔ انگریز بھی خود کو بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا، نہ ہی کوئی بندے کی مخلوق، کیونکہ ریگستانی طوفان پوری طرح سے تباہی لا چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان تھم گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر موجود ہے، یعنی یہ کس جگہ موجود ہے۔ یہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اس نے کسی طرح کر کے خود کو ریت سے باہر نکالا، پر اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پر اس نے ہمت نہیں ہاری اور خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، نہ ہی اب اس کے ترجمان کو پتا تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی۔ انگریز کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا موت کے علاوہ اب کوئی اور سہارا نہیں بچا، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا، پر اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کو، کیونکہ اس کا کیمپ طوفان کی وجہ سے سینکڑوں میل دور جا چکا تھا۔ اب اسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنس جاتا